الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصادق گرامر اسکول کے اینول سرمنی کے موقع پر میں یہاں پر بیٹھے اساتذہ، پیرنٹس، مہمانان گرامی، میرے بھائی، میرے دوست ظاہر خان ناصر، ولی محمد وردک، میر ابرار، جعفر صاحب، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ دوستوں نے تعلیم کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر بات کی، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے صوبے کے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بچوں کے جو حقوق ہے انہیں ملنے چاہیے۔ میں پرنسپل حبیب درانی اور ان کی ٹیم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ایم پی اے میر عبید اللہ گورگیج کو انوائٹ کیا تھا، وہ عمرے کی شہادت کے لیے ملک سے باہر سعودی میں ہیں، تو ان کا حاضری کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے دوست موجود ہیں۔ دوستو، میرے بھائیوں اور یہاں پر بیٹھے والدین، میں یہ جو الصادق گرامر اسکول ہے، میں ان جو بچوں کا سیلف کانفیڈنس میں نے دیکھا ہے، بخدا مجھے دلی خوشی ہوا ہے۔ طالب علم بچے جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنی سپیچز کرتے تھے، وہ پرفارم کرتے تھے، یہ بلوچستان کے لیے، اسپیشلی کوئٹہ کے لیے خوشائن ایک سفر ہے۔ جیسا کہ صدیق اللہ نے ایک اسپیچ کیا جس میں انہوں نے سورت کے ساتھ اس کا ترجمہ والدین کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ شاید آپ کو کے پی کے میں، پنجاب میں، سندھ میں کم ملے، جس طرح صدیق اللہ اور عمیر، یہ پھول سے بچے جنہوں نے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ اپنا پرفارمنس شو آف کیا۔ جیسا ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری کوئٹہ کے ولی محمد وردک، جو ہمارا چنبل پانڈے ہم کہتے ہیں اسے پارٹی میں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سردار عبید گورگیج صاحب، وہ ہمیشہ فلاحی کاموں کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے ہمیشہ حاضر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کال کریں گے وہ آپ کے ساتھ بھی آئے گا، جو بھی کال کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ ہر میدان میں موجود ہوں گے۔ دوستو، بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، جیسے کہ ظاہر خان نے کہا کہ بہت سارے ٹیچرز کے مسائل ہیں جو کانٹریکٹ پر ہے۔ میں اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، آپ لوگ بھی اسی سوسائٹی کے حصے ہیں۔ ہم کتنا انصاف کرتے ہیں اپنے اس وقت کا، اس اپنے منصب کا۔ کیا جو اسکول کھلے ہیں میں ان کے اساتذہ حاضر ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم سوسائٹی ہمارا، میں سمجھتا ہوں ایک بیمار سوسائٹی کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں۔ کیا جس طرح آپ نے ینگ ڈاکٹرز کا کہا، کیا وہ اپنے نوکریوں کو، اپنے ٹائمنگ کو صحیح معنوں میں وقت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ جب بھی آپ بلوچستان کے طول و عرض میں آپ جائیں گے، بلوچستان کے ہزاروں، سینکڑوں اسکولوں میں بہت سارے ٹیچرز وہ اپنی حاضریوں کو یقینی نہیں بناتے ہیں، تو کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی کا یہ المیہ ہے۔ جب سوسائٹی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے، میں سمجھتا ہوں پھر وہاں ٹیچر کا کوئی مجال نہیں ہے وہ حاضری نہ دے۔ اگر سوسائٹی اپنے حقوق کو جانتا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں پھر کسی ینگ ڈاکٹر یا پیرامیڈکس کا کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹلوں کو یا وہاں پر وہ اپنی حاضری کو یا اس خدمت کو
اس میں وہ کوتاہی کرے. سب سے ضروری ہے ہمیں ایک زندہ قوم کی طرح جینے کا جو احساس ہے وہ ہم اس چیز کو محسوس کریں. ہم الحمدللہ کہتے تو ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہے, سب کہتے ہیں, لیکن ہم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہم ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں. کیا ہم ملاوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہر اس شعبے میں کہتا ہوں کہ 10 نمبر ہی ہے. آج آپ کے بعد جو ممالک آزاد ہوئے ہیں, ہم بات کرتے ہیں جاپان کا, ہم بات کرتے ہیں مختلف ممالک کا, کیا وہاں پر جھوٹ ہے؟ نہیں ہے. ان غیر مذہبوں نے آپ کا جو عمل ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ڈالا ہوا ہے, لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے. تو ایز اے سوسائٹی ہم خود اپنی جب تک اصلاح نہیں کریں گے, ہم خود ایک دوسرے کو یہ احساس نہیں دلائیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک, یہ صوبہ, یہ معاشرہ آگے نہیں جا سکتا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کو تسلیاں دے کر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. ہم اپنے ہمسائے ممالکوں کو دیکھیں. کل بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے, آج آپ اس کا زر مبادلہ دیکھ لیں کہاں پہنچا ہے. آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں آج وہ کیوں ترقی کے راہ پر گامزن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا سوسائٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دیں. آج مجھے بہت خوشی ہوا, میں ان بچوں کو دیکھ کے, ان کے پیرنٹس کو دیکھ کے, ڈاکٹر ابیب صاحب نے جو ایک پودا رکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ایک بہت بڑا درخت کی مانند ہوگا. اس درخت کے سائے میں بلوچستان کے بچے, بلوچستان کا معمار, اس درخت کے سائے میں بلوچستان کے لوگ بیٹھ کے بلوچستان کو آسودہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ایم پی اے میر عبید اللہ گورگے, جن کا تعلق سریاب ایک پسماندہ علاقہ ہے وہاں سے ہے, انہوں نے سب سے پہلے سریاب جو ان کا حلقہ ہے اس میں جتنے بھی سکولز ہیں ان کو سولر کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے منظوری کیا ہے. اور جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں ان سب کو ریپیئر کر کے ان میں باتھ رومز کا مسئلہ ہے, کلاسز کا, وہاں پر ٹیکنیکل جو ان کے وہ جو پریکٹیکل کرتے ہیں لیبس کا مسئلہ, ان سب کے لیے انہوں نے منظوری دی ہے. عنقریب ہم وہاں پر کام کریں گے. آپ سب کو پتا ہے کہ سریاب ایک پسماندہ علاقے سے پہچانا جاتا ہے. ایک خوشائن بات یہ ہے کہ نوابزادہ جمال خان ریسانی نے پورے سریاب کوئٹہ کے لیے جتنے بھی والدین وہ اپنے بچوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری آف کاسٹ وہ کمپلسیٹ کر کے ان بچوں کی فیس کی ادائیگی کریں گے. باقاعدہ ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر ظاہر صاحب نے جس طرح کہا کہ ہمارے چیف منسٹر نے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ انسان میں کمی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, لیکن میں اس وقت چیف منسٹر سرفراز خان بگٹی کو میں یہ داد دینا چاہتا ہوں. انہوں نے تعلیم کے لیے جو انیشیٹو اٹھایا ہے, جس طرح پی ایچ ڈی کے لیے آپ کے طلباء جو بلوچستان کے طول و عرض سے پی ایچ ڈی کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں ملک دنیا کے مختلف ممالک میں, ان کے لیے گراؤنڈ بنایا ہے. اسی طرح انہوں نے بلوچستان کے جو اسکل لیول پر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ملک سے باہر جہاں کہیں بھی وہ اس صوبے کے لیے جا کے وہاں پر
اسکل لیول پر وہ مختلف ممالک میں جا کے انہیں روزگار ملے تاکہ ہمارے صوبے کو ڈیولپ کرنے میں ان کا ایک کردار ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تعلیم بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے، جسے ہم نے سخت کر دیا ہے، تو اس کے لیے جتنے بھی والدین ہیں جن کے پاس وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے متعلقہ ایم پی اے سے وہ اسکالرشپ کا وہ پرفارما فل کر کے آپ سی ایم صاحب کو بھجوا دیں گے تو فری آف کاسٹ اس کے تمام سیمسٹرز اینول تک، یعنی 3 سال جتنے بھی لگیں گے وہ سب بلوچستان حکومت دے گا۔ میں اپنی طرف سے الصادق اسکول کو 50,000 روپے ان کے لیے اعلان کرتا ہوں تاکہ وہ اس سفر کو جاری رکھیں۔ ہم اخلاقی طور پر ہر حوالے سے ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب تک ہم سوسائٹی کو ایک سمت میں نہیں لائیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ معاملات اسی طرح ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ ظاہر خان نے کہا کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، تمام شعبوں کو آزاد ہو کے ایک سمت میں جب ہم جائیں گے، پھر میں یہ فخر سے کہوں گا کہ بلوچستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ میرا تعلق ایک ایسے پارٹی سے ہے، شہیدوں کی پارٹی سے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے جان کا نذرانہ دیا عام طبقات کے لیے، شہید بے نظیر نے اپنا جان کا نذرانہ دیا عام طبقات، عام سوسائٹی کے لیے۔ اسی طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بلوچستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ تعالی کوئٹہ کے لیے ہم NICVD طرز کا ایک ہاسپٹل لائیں گے جہاں پر ہمارے بلوچستان کے دور دراز کے لوگ اپنا فری آف کاسٹ دل کا، جگر کا، مختلف جو امراض جن پر ایک خطیر رقم پیش آتا ہے، جو کراچی میں لوگ جاتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ تعالی کوئٹہ میں ہی آپ لوگ کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز جلد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو عامی و ناصر ہو، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔